یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین ابھی خاموش تھی اور آسمان انسان کی سرگوشیاں غور سے سنتا تھا۔ حضرت نوح کے طوفان کے بعد جب دنیا دوبارہ بسائی گئی تو انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ اب اللہ کا عذاب شاید کبھی نہ آئے گا، مگر زمین کے سینے سے ایک ایسی قوم ابھری جس کی مثال تاریخ نے دوبارہ نہ دیکھی۔ یہ قوم امالیق تھی، ایسے انسان جن کے قد پہاڑوں سے اونچے تھے، جن کے بازو چٹانوں جیسے مضبوط اور جن کے دل لوہے سے زیادہ سخت تھے۔ وہ ایک قدم رکھتے تو زمین کانپ جاتی، وہ بولتے تو فضا میں گرج پیدا ہو جاتی۔ درخت وہ ان کے لیے سایہ نہیں، ہتھیار تھے۔ وہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑتے اور انہیں نیزوں، گرزوں اور دیو ہیکل لاٹھیوں میں بدل دیتے۔ ریت کے درمیان ایک خواب۔ امالیق نے ریت کے سمندر میں ایسے شہر بسائے جو عقل کو حیران کر دیتے تھے، ایسے محلات جن کی چوٹیوں کو بادل چھوتے، جن کی دیواریں سونے کی طرح چمکتی اور جن کی گلیاں رات کو ستاروں کی طرح جگمگاتی۔ جب سورج ڈھلتا تو ان کا شہر آسمان کا عکس بن جاتا۔ لوگ دور دور سے آتے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ غرور کی ابتدا۔ انہوں نے کہا، زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر کوئی رب ہے تو وہ بھی ہمیں ہرا کر دکھائے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زمین نے گواہی دی اور آسمان نے فیصلہ لکھ لیا۔ جنات کی دنیا میں ہلچل۔ جنات جو آگ سے بنے تھے، جو صدیوں سے انسانوں سے چھپ کر رہتے تھے، جب انہوں نے امالک کو دیکھا تو خوف میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ انسان نہیں، یہ تو آفت ہے۔ جنات کے سرداروں نے فیصلہ کیا، اگر آج ان کو نہ روکا تو یہ کل زمین کے مالک بن جائیں گے۔ وہ رات، ایک ایسی رات جس میں چاند بھی سہم گیا، زمین پھٹی اور جنات کی فوج نکل آئی۔ آسمان میں بجلی چمکی، ہوائیں چیخنے لگی، ریت طوفان بن گئی۔ یہ جنگ تھی انسان اور غیر مرئی مخلوق کے درمیان۔ 7 دن 7 راتیں، 7 دن زمین کانپتی رہی، 7 راتیں آسمان جلتا رہا۔ جنات آگ کے گولے پھینکتے اور امالیق انہیں اپنے ہاتھوں سے کچل دیتے۔ جنات پہاڑ اٹھاتے مگر امالیق انہیں واپس اچھال دیتے۔ آخرکار وہ ہوا جو کبھی نہ ہارتی تھی خاموش ہو گئی۔ جنات ہار گئے۔ وہ جو انسانوں سے چھپتے تھے اب انسانوں سے ڈرنے لگے۔ غرور اپنی انتہا پر، امالیق نے فتح کا جشن منایا۔ انہوں نے کہا، اب ہم نے جنات کو بھی ہرا دیا ہے، اب ہمیں کون روک سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے محلات اور اونچے بنائے، انہوں نے ظلم بڑھا دیا، انہوں نے کمزوروں کو کچلا، انہوں نے اللہ کے نام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، موت وہ تو کمزوروں کے لیے ہے۔ انتباہ کے آثار۔ پھر ایک دن آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ سورج کی روشنی میں اجنبیت تھی۔ پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ کر اڑ گئے۔ ہوا رک گئی۔ یہ خاموشی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ فیصلے کی گھڑی۔ اچانک آسمان چیرا گیا۔ ایسی بجلی گری جو صرف روشنی نہیں، فیصلہ تھی۔ محلات ریت بننے لگے، ہوائیں قہر بن گئیں۔ وہ شہر جو بادلوں کو چھوتے تھے ریت کے نیچے دفن ہونے لگے۔ امالیق دوڑے، چلائے، مگر زمین انہیں نگلتی چلی گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو نہ محلات تھے، نہ دیو ہیکل انسان، صرف ریت تھی اور ایک خوفناک خاموشی، جیسے یہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ انجام۔ یہ کہانی صرف امالیق کی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی طاقت پر اتراتا ہے، جو رب کو بھول جاتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے، کیونکہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو نہ قد کام آتا ہے، نہ طاقت، نہ غرور، اور ریت ہر چیز کو برابر کر دیتی ہے۔